سر ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ لاہور کے ایک تھانے سے پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک خاتون گئیں وہاں پہ، اور ظاہر کسی کام کے سلسلے میں اپنی کسی کمپلینٹ کے سلسلے میں کچھ اس طرح کے معاملات ہوں گے. ہاں جی، پتہ نہیں انہوں نے کمپلین وہ کرنی تھی مطلب یا ایگزیکٹلی یہ کلیئرٹی نہیں ہے. بالکل، یا وہ ان سے کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، وہ یہ اس کا علم نہیں ہے، لیکن جو ہوا وہ بہت وہاں پہ ان کا مطلب شی واز ریپڈ، اور یہ بات جو ہے یہ سامنے آئی. اس کے بعد سے پورا تھانہ سسپینڈ ہو گیا. اس کے بعد سے تمام پولیس کے اندر جو ہے اس کی ایک کمپلینٹ نہ صرف کہہ لیں بلکہ ایک واویلا سمجھ گیا کہ جی یہ کیسے ہو گیا تھانے کی پریمیسز کے اندر، جس جگہ آپ نے انصاف لینا جانا ہوتا ہے اس قسم کی چیزوں کے اوپر، وہیں یہ چیز ہو گئی ہے. تو کتنی بڑی بات ہے. اچھا، لیکن اس کے بعد سے جو باتیں آئی ہیں وہ زیادہ مطلب اس کیس کو بالکل میں ڈیمینش نہیں کر رہا، یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اس کے اندر ہمیں جیسے ہی پتہ چل جائے گا کیا ہوگا ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن اس کے بعد سے جو پنجاب پولیس نے اس کے بعد جو رستہ اختیار کیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے میرے لیے. ڈی اے جی آپریشنز ہیں فیصل کامران صاحب، انہوں نے کہا جی کہ مغرب کے بعد خواتین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ تھانوں کا رخ کریں. مغرب سے پہلے یہ معاملات جو ہیں یہ طے کیے جا سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں، ٹو انشور سیفٹی. اب یہ اتنی عجیب سی بات ہے کہ آپ ایک ٹائم تو نہیں مقرر کر سکتے نا کسی کے لیے بھی، ان کی مطلب کسی بھی وجہ سے عورت ہو یا مرد ہو، انصاف تو ایک چیز ہے، ایک بنیادی حق ہے کہ تھانے جو ہیں وہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے اگینسٹ کرائم کے. جی کسی کے ساتھ کوئی واردات ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی زیادہ سنجیدہ معاملات ہو جاتے ہیں، تشدد ہو جاتے ہیں، تو آپ کہاں جا کے کمپلینٹ لکھواتے ہیں؟ تھانے میں جا کے کمپلینٹ لکھواتے ہیں. اس کو تو ای نہیں کر سکتے نا، جتنا بھی کوشش کر لیں ہر بندے کے پاس ای نہیں ہے. تو ان کے دروازے کھولے رکھیں کائنڈلی، اور اس قسم کی جو بیانات ہیں اور اس قسم کے جو فیصلے ہیں، کیا یہ سپیریئرز نے دیکھے ہیں یہاں پہ؟ کیا آئی جی صاحب کو پتہ ہے اس کا؟ کیا مریم نواز صاحبہ کو پتہ ہے ان کا کہ یہاں پہ خواتین کو کہا جا رہا ہے کہ مغرب کے بعد آپ تھانے نہیں جا سکتے؟ یہ کتنی کوئی عجیب سی بات ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. سر ہوتا پتہ ہے کیا ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی موٹر وے کے اوپر، تو تب بھی ایک پولیس والے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی رات کو اگر اتنے لیٹ آپ اکیلے سفر کریں گے تو خطرہ تو ہوگا. اچھا، اب یہ جو ہے نا، یہ جو بات کرتے ہیں یہ آؤٹ آف دا گڈنس آف دیئر ہارٹ ہی کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو، وہ جو ہے نا وہ خواتین کو پروٹیکٹڈ رکھنا چاہتے ہیں. اچھا، لیکن نا یہ ان لوگوں کو اندازہ نہیں رہتا کہ وہ کس دور میں کیا بات کر رہے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں جی آپ کو نہیں پتا، ہم پولیس میں سرو کرتے ہیں، ہم پورے دن میں کیسے کرائمز دیکھتے ہیں، ہمارا معاشرے سے پالا پڑتا ہے، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ لوگ کتنے ہینیس ہیں، لوگ کتنے روتھلیس ہیں، اور ہم ان سے ڈیل کرنے کے بعد اس نتیجے پہنچے ہیں کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کو جتنا ہو سکے گھر کے اندر رکھیں. اچھا، اب وہ پرابلم پتہ ہے کیا ہے، وہ اپنے ایکسپیرینس سے تو شاید ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن 2026 میں جب یہ بات چھپے گی، جب یہ پڑھیں گے امریکہ میں لوگ اور یورپ میں لوگ اور ساری جگہ، تو وہ کہیں گے کہ بھائی یہ کون سا معاشرہ ہے، یہ کس غار میں رہتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کو گھر کے اندر بند کر دو. بات یہ ہے کہ آپ اگر پولیس میں ہیں، آپ وہ ٹھیک ہے کہ جی آپ انڈر پیڈ ہیں، آپ انڈر سٹافڈ ہیں، آپ ہر چیز آپ کے ساتھ غلط ہے، اور اس وجہ سے ظاہر ہے کرائم پہ قابو بھی نہیں پایا جا رہا. بٹ آپ اس طرح کی چیز کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی جاگدے رہنا، ساڑھے تے نہ رہنا. اگین آپ اپنی جاب کے بیسیکلی جو آپ کی جاب ہے آپ اس کے ہی اگینسٹ بات کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں مطلب ان ساروں کی، جس طرح اکثر میں بات ہوتی ہے کہ جی جو بچہ کرکٹ کھیلنے آتا ہے نا، پی سی بی جس کو انڈکٹ کرتا ہے، جو ٹیم میں آ جاتا ہے، اس کی کوئی میڈیا ٹریننگ کرائیں. ان سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے پولیس والوں کی میڈیا سر ٹریننگ میڈیا کروائیں. ٹریننگ، اور اس کے اوپر ایک لائن ہے. ویسے مجھے ابھی کوئی دو خیال آئے اس کے اندر کہ نمبر ون، ایک تو میں چاہوں گا کہ ڈی آئی جی صاحب جو ہیں ان کو ہمارے شو پہ بلایا جائے. میں آج اپنے جو ہمارے پروڈیوسر ہیں شو کے، ان کو پابند کرتا ہوں کہ ہم اس پہ کلیریفیکیشن چاہتے ہیں تاکہ وہ ہمارے شو پہ جلد سے جلد آئیں، جب بھی آ سکتے ہیں ان سے بات کی جائے گی. ان سے شاید کانٹیکٹ بھی تو لینا چاہیے نا ہمارا کام. اور دوسرا میں ان سے اس پہ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ وہ یاد نہیں کرپٹو والا جو کیس ہوا تھا سر، اس کے اندر جو ایک میجسٹریٹ کے گھر پہ پولیس گئی تھی بیان لینے کے لیے، وہ ڈی جی صاحب تھے میرے خیال میں اس کے اندر، اس پارٹی میں.
جب یاد نہیں آپ کو جو 2 خواتین والا کیس جی، تو اس کے اندر ڈی ایچ صاحب تھے، تو وہ انہوں نے تب آئی تھنک ان کا بیان تھا کہ جی وہ ہم گئے تھے لیکن کنڈی کھلی ہوئی تو ہم اندر چلے گئے گھر کے اندر. تو مطلب ڈفرینٹ طور کا بیانات مجسٹریٹ مرد تھے نا وہ، عورتوں کو مغرب کے بعد نہیں کرنا. ان کے گھر کے اندر خواتین بھی رہتی ہوں گی. اینی ویز میں وہ نہیں کہہ رہا، میں اس کے اوپر سوال کرنا چاہوں گا ان سے جب انشاءاللہ ہمارے شو پہ آئیں گے وہ نمبر 1. لیکن سر دیکھیے بات اینڈ میں یہ ہے کہ یہ پنجاب موٹیویشن دے رہی ہے. یہ جیسے آپ نے کہا کہ جاگتے رہو مطلب والی بات، کیا پنجاب پولیس عوام کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کر رہی ہے کہ آپ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خواتین جو 50% ریپرزینٹ کرتی ہیں اس کمیونٹی کو، ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو بھی بات کر لیں آپ، کیا ان کا تحفظ جو ہے ان کے گھر والوں کا پولیس کا نہیں ہے مغرب کے بعد؟ کیا یہ میسج ہے اس کے اوپر؟ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میڈیا ٹریننگ نمبر 1. اگر تو انہوں نے جوش خطاب میں بات کر دی تو نہیں کرنی چاہیے تھی. جوش خطاب پولیس کی لینگویج میں ہونا ہی نہیں چاہیے. جوشیلا نہیں ہونا آپ نے خطاب کرتے ہوئے، آپ پولیس ہیں، آپ نے وہ دکھانی ہے ایک چیز کہ جی ہم جو ہیں ساؤنڈ ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. نمبر 1. اگر تو ان کا اصل میں خیالات یہ ہیں کہ خواتین کو مغرب کے بعد نہیں آنا چاہیے تھانے میں، تو اس کی وضاحت تو نہیں چاہیے. اور لاسٹلی میں صرف اور صرف مطلب تنقید کی نظر سے دیکھوں گا کہ پنجاب گورنمنٹ کی سائلنس کیوں ہے اس چیز کے اوپر اتنی زیادہ. مطلب وہ جو تبادلے اور شبادلے ہو جاتے ہوتے ہیں، بڑی ایک چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر بھی ہو جاتے ہوتے ہیں، کوئی ناراض ہی ہو جائے سیاستدان تو آپ کے تبادلے ہو جاتے ہیں. تو یہ تو خیر میرے خیال میں بہت بڑی بات ہے جس کے اوپر ایک وائس اٹھانی چاہیے. تو سر بہرحال اب اس کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اکانومی کا وہ ہے ویمن ورک فورس کا نہ ہونا. ویمن ورک فورس کیسے بڑھے گی اگر آپ کہو گے کہ آپ شام کے بعد تھانے ہی نہیں آ سکتے تو وہ اپنے ورک پلیس پہ کیسے جائے گی؟ ایگزیکٹلی سر، بالکل. یہ اگین ایشوز ہیں اور ان کے اوپر ہم اگین ہماری پوری کوشش ہے کلیریفیکیشن ملے ہمیں، جب ملے گی تو آپ کو بھی دے دیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.